ود دا فرسٹ سلائڈ. اور اس سلائڈ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر رفلی دیکھیں تو مارچ 20 از فرام وین یو کین سے مارچ 2020 کے اس وقت سے اندازاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ کووڈ کا کوئی بھی اگر امپیکٹ تھا تو اس کے بعد سے شروع ہوا. اور سب سے پہلی بات پی ٹی آئی یہ کرتی ہے, اور اس وقت ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ کریں گے جیسے ہی کووڈ شروع ہوا تھا, کہ جی پہلے اکانومی بڑی اچھی چل رہی تھی, اب بڑی خراب ہو گئی, جی سب کچھ ٹھیک تھا مگر سب کچھ جو کچھ خراب ہوا ہے وہ کووڈ کی وجہ سے ہوا ہے. تو ادھر اس سلائڈ کو دکھانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ مارچ 2020 میں ایگزیکٹلی پکچر کیا تھی, بیکاز ہماری کنٹینشن یہ اور یہ فیکٹ سے سپورٹڈ ہے کہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے ہم نے ایک ڈیٹیریشن دیکھی ہے ساری انڈیکیٹرز میں, اور یہ مارچ 2020 سے پہلے بھی ہم تقریباً آپ جو پونے 2 سال رہے ہیں اس میں دیکھتے رہیں. تو ویری کوئکلی میں نمبرز پہ زیادہ ٹائم نہیں ڈویل کرنا چاہتا کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنی پریزنٹیشن میں کی ہیں, بٹ ان کی 3 سال کی تھی. یہ اسپیسیفکلی مارچ 2020 کی اسنیپ شاٹ دکھانے کے لیے ہے. جی ٹی پی گروتھ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا ایک ڈیکیڈ ہائی جی ٹی پی گروتھ ریٹ تھا جب ہم چھوڑ کے گئے 5.8%. پی ٹی آئی کے پہلے سال کے اندر 2.1% تھا جو کہ 2009 سے لوسٹ تھا, مگر یہ بھی ہم 2.1% ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے رہے ہیں کیونکہ 1.9 تھا جو انہوں نے اب دوسری دفعہ ریوائز کر کے 2.1 کیا. ہم اس کو لے بھی لیں تو پھر بھی یہ 2009 سے سب سے لوسٹ ہے. اور جہاں تک 2020 کا جی ٹی پی گروتھ ریٹ ہے جو کہ ہم اب آپ جیسے جانتے ہیں -0.5% ہے, تو یہ بتانا ضروری ہے کہ جنوری 2020 میں ہی ورلڈ بینک نے اس ٹائم پہ بھی یہ پروجیکٹ کیا تھا کہ پاکستان ول بی دا سلوسٹ گروئنگ اکانومی ان ساؤتھ ایشیا. سو اٹس ناٹ ایز اف کہ پکچر واز گروزی اور سڈنلی کووڈ کی وجہ سے, اور اس سے پہلے بھی یہی حالات تھے. ٹیکس ریونیوز جیسے کہ آپ جانتے ہیں پی ٹی آئی کے پہلے سال کے اندر ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ نیگیٹو ٹیکس گروتھ ہوئی, اور جو مارچ 2020 میں جو حالات تھے کہ اس سال ان کا ٹیکس ٹارگیٹ تھا 5.5 ٹریلین کا, اس ٹائم پہ بھی ایک کم از کم 1 خرب کا ان کا مس ایکسپیکٹڈ تھا, اور یہ بھی ایک منیمم 1 ٹریلین تھا. اس کے اوپر اس ٹائم پہ مختلف لوگوں کی مختلف آراء تھیں. ڈیٹ کو دیکھ لیں تو پبلک ڈیٹ میں ان پونے 2 سالوں میں ہی یہ 10,000 ارب قرضہ بڑھا چکے تھے. دس از ایڈیشن ٹو ڈیٹ, اور یہ اکثر یہ پوائنٹ مس ہوتا ہے کہ جب بھی ہم ڈیٹ کی بات کرتے ہیں یہ 10,000 ارب انہوں نے قرضہ لیا نہیں ہے, 10,000 ارب انہوں نے قرضہ بڑھایا ہے. جتنا چھوڑ کے گئی تھی پی ایم ایل این اس میں اضافہ کیا تھا, اور جتنا ہم نے 5 سال میں کیا تھا یہ کووڈ کے امپیکٹ سے پہلے اتنا قرضے میں اضافہ کر چکے تھے. انفلیشن اگر آپ دیکھ لیں تو ہم 3.9% پہ ہیڈ لائن چھوڑ کے گئے تھے, 6.8 پہ تھی ان کے پہلے سال میں, اور پہلے 9 ماہ میں مارچ 2020 تک آلریڈی 12% انفلیشن تھی, اور رورل فوڈ انفلیشن 16% پہ آلریڈی پہنچ چکی تھی. اسی طرح آپ فسکل ڈیفیسٹ دیکھ لیں تو ان کا پہلا سال ریکارڈ فسکل ڈیفیسٹ تھا 9.1% گراس ٹرمز میں, روپی ٹرمز میں تو اس سے ہائیسٹ لیول ان پاکستان ہسٹری, اور اس ٹائم پہ بھی اراؤنڈ 8% ویسے بھی فسکل ایئر کا ایکسپیکٹڈ تھا. تو بس جسٹ ویری کوئکلی جسٹ وانٹڈ ٹو شو کہ حالات اس ٹائم پہ ان کی پرفارمنس خراب تھی, اور حالات اس ٹائم بھی خراب تھے, اینڈ دس فلائز ان دا فیس آف دا کلیمز دیٹ دے میک کہ پہلے سب کچھ ٹھیک تھا اور کووڈ کی وجہ سے خراب ہوا. نیکسٹ سلائڈ. اب جی ویری کوئکلی کووڈ کے امپیکٹ پہ یہ جیسے کہ میں نے کہا آپ کو بار بار گورنمنٹ ان کی کلیم کرتی ہے کہ کووڈ کی وجہ سے اکنامک سلو ڈاؤن ہوا, اس سے سب کچھ خراب ہوا, مگر ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ خوش قسمتی سے ایک تو لیول آف انفیکشنز یا اس طرح کا اسپریڈ نہیں ہوا, اور اس میں حکومت کی کوئی خاص بات نہیں ہے کہ نہیں ہوا, بس یو کین ان اے وے سے کہ وی بین ویری فارچونیٹ. اور اس طرح کا اکنامک لاک ڈاؤن پرٹیکولرلی کمنگ ٹو دس ٹاپک اس طرح کا نہیں ہم نے یہاں پہ دیکھا جس طرح کہ ہم نے ملک کے اور علاقوں میں دیکھا ہے, دنیا کے اور علاقوں میں دیکھا ہے. اور اگر آپ جو بھی ان کا آپ مان بھی لیں کہ اکنامک لاک ڈاؤن کی وجہ سے اگر کوئی اکنامک ایکٹیویٹی میں سلو ڈاؤن آیا بھی ہے تو دیٹ از فار آؤٹ ویڈ بائی دا ریلیف, جو ریلیف ان کو ملا ہے بین الاقوامی اداروں سے, خاص طور پہ ایکسٹرنل فرنٹ سے. ہمارا یہ کلیم ہے کہ وہ ریلیف فار آؤٹ ویز جو بھی اکنامک سلو ڈاؤن ان کو یہاں پہ اس کی وجہ سے اگر کوئی فزیکل نمبرز میں کوئی سفر کیا ان نے. تو ویری کوئکلی, اینڈ دیز آر آل نمبرز, یہ سورسز ہیں, وی آر ہیپی ٹو شیئر دیم, آئی اسٹیٹڈ دیم ہیئر, ہم بعد میں بھی آپ سے شیئر کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو جی ان کو تقریباً $6.1 بلین کا ڈیٹ ایکسٹرنل ڈیٹ ریلیف ملا ہے مئی 2020 سے مئی 2021 میں. یہ ایک گلوبل انیشیٹو ہے جس کا نام ہے ڈیٹ سروس سسپینشن انیشیٹو DSSI, اور اس کے تحت G20 کنٹریز اور جو بڑی ایمرجنگ کنٹریز ہیں انہوں نے ڈیولپنگ کنٹریز کو ڈیٹ ریلیف دیا ہے. ڈیٹ ریلیف سے مراد ڈیٹ ری پیمنٹس کے اندر سسپینشن دی ہے, جس سے ایک ایکسٹرنل فرنٹ پہ اسپیس کریٹ ہوئی ہے. تو $6.1 بلین ان کا صرف ان کو ڈیٹ ری پیمنٹ کے ڈیفرلز کے اندر ریلیف ملا. اس کے علاوہ ان ایڈیشن ٹو دس $3.7 بلین کا ان کو اسسٹنس مل چکی ہے, جس میں سے $1.4 بلین IMF نے دیے, اور یہ اسپیسیفکلی یہ جو ریلیف تھا یہ بجٹری سپورٹ کے لیے تھا,
جو کہ یہ اپنے مختلف سوشل اسپینڈ وٹ ایور دے وانٹ ٹو یوز اٹ فار دے ہیڈ دیٹ فریڈم. اور اس کے ساتھ آئی ایم ایف کے پروگرام پہ جو عام طور پہ کنڈیشنالٹیز ہوتی ہیں وہ اٹیچ نہیں تھیں. اس کے علاوہ ان کو باقی بھی ڈونر سے اور ڈونر کنٹریز سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک, AIIB, باقی جو ممالک ہیں ان سے بھی ان کو تقریباً $2.3 بلین کی کمبائنڈ اسسٹنس ملی ہے. یہ ملا کے $3.7 بلین کی اسسٹنس ہے, اور اس میں سے تقریباً آئی تھنک 90% اور ابو ڈسبرس بھی ہو چکی ہے جی. نیکسٹ سلائڈ. اس کے علاوہ ان کو جی آئل پرائسز کا بھی بڑا ونڈ فال ملا ہے اس حکومت کو, اور بلکہ اپنا ان کا اکنامک سروے میں کل پڑھ رہا تھا تو اٹ سیز کہ it is a blessing in disguise for Pakistan. This is the government's own economic survey which said this. اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چارٹ ہے رائٹ سائڈ پہ, یہ کروڈ آئل پرائسز کا, گلوبل آئل پرائسز کا چارٹ ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایریا ہائی لائٹڈ ہے وہ جنوری 2020 سے تقریباً مطلب کہ اس سال کے شروع تک ہے, اور اس میں جو پچھلے لیولز آ رہے تھے جو کہ 60 کے آگے پیچھے ہوور کر رہے تھے, وہ ایوریج پرائسز پچھلا پورا سال 40 پہ رہے ہیں, اور اپریل میں تو پرائسز نیگیٹو بھی ہو گئی تھیں, مطلب کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی گراف ڈپ ہوا تھا, تو ایک پرائسز کریش ٹوٹلی, تو کافی بڑا ونڈ فال ملا ہے. اور میں نے اسٹیٹ بینک کے فگرز صرف دیکھے تو اسٹیٹ بینک کے فگرز کے مطابق اگر آپ مارچ 2020 سے فروری 2021 تک کے فگرز اور یا آئل امپورٹ بل ہمارا دیکھیں کہ آئل امپورٹ کرنے کے لیے ہمیں کتنے ڈالر اسپینڈ کرنے پڑے, تو وہ $2.3 بلین کم ہے اس سے کورسپونڈنگ پیریڈ سے. جب آپ موازنہ کریں پچھلے 12 مہینے سے تو تقریباً یہ $2.3 بلین کے ہمیں ونڈ فال صرف یہاں پہ ان کو ڈالر بچے آئل امپورٹ بل کی میں کمی کی وجہ سے جی. نیکسٹ سلائڈ. یہ سلائڈ میں جی بس ہم سمرائز کر رہے ہیں کہ یہ 3 جو امپیکٹس ہیں, اگر آپ ڈیٹ پیمنٹس جو ان کو نہیں ری پے کرنی پڑی جس کا ڈیفرل ملا ہے $6.1 بلین کی, جو ان کو اسپیسیفک کووڈ اسسٹنس ملی ہے کووڈ ریلیف ایفرٹس کے لیے اور ادروائز بجٹری سپورٹ کے لیے, اور آپ اگر ان کا آئل امپورٹ بل میں جو ان کو ریلیف ملا یہ ملا کے دیکھیں تو یہ پچھلے سال میں یا ود ان دا پاسٹ ایئر اور سو اوور $12 بلین کا ان کو ریلیف ملا ہے. اور جسٹ ٹو پٹ دیٹ انٹو کانٹیکسٹ کہ $12 بلین کا مطلب کیا ہے, پچھلے 12 مہینوں کے اندر آپ کا جو ایوریج فارن ایکسچینج ریزروز رہے اسٹیٹ بینک کے وہ بھی تقریباً $12 بلین ہیں. تو دیٹ از دا میگنیٹیوڈ آف دا ریلیف دیو ہیڈ, اینڈ آئی تھنک یہ چیز اکثر اس طرح ہائی لائٹ نہیں ہوتی جی. جی تھینک یو جی. نیکسٹ سلائڈ. اب جی ویری کوئکلی آن پبلک سیکٹر انٹرپرائزز. آپ کو یاد ہوگا اسد عمر صاحب نے جو کہ محمد زبیر صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ کلیم کرتی تھی پی ٹی آئی ان کے پوسٹر بوائے ہیں, ان کا ایک ون آف ہز آپ کہہ لیں مین پروجیکٹس جو بار بار جس کے بارے میں بات کرتے تھے وہ سرمایہ پاکستان لمیٹڈ تھا. ایک ہولڈ کو سی یا یہ ویلتھ فنڈ ماڈل پہ یہ بنانا چاہ رہے تھے کہ مختلف کمپنیز پاکستان کی ساری PSCs کو اس میں ڈال کے ریفارم کریں گے, کچھ پرائیویٹائز نہیں کریں گے, لائن منسٹری سے ہٹا کے اس کو کارپوریٹائز کریں گے. تو سرمایہ پاکستان تو جی اب بس نام میں ہی رہ گئی ہے, کمپنی بھی انہوں نے انکارپوریٹ کی, اس کے بورڈ ممبر بھی بنائے, اور میرے خیال سے CEO یہ اپوائنٹ ہی نہیں کر سکے تھے. اسد عمر صاحب تو پہلے 10 مہینے میں فارغ ہو گئے تھے, اور اس کے بعد بس اب یہ ایک شیل ہی رہ گئی ہے, بالکل ڈیفیکٹ اینٹی ہوگی, اور بورڈ ممبرز بھی ریزائن کر گئے ہیں. اس کے بعد عبدالحفیظ شیخ صاحب آئے جنہوں نے کہا کہ میں تو بالکل IMF کا جو رسہ ہے وہ پکڑے رکھوں گا, جس طرح آپ زبیر صاحب بتا رہے تھے ہر اس افسر کی بھی سرزنش کرتے تھے جو کہ IMF کی شرائط کو کنٹیسٹ کرتا تھا یا کہتا تھا اس کو نیگوشیٹ کریں. تو انہوں نے آتے ہی پھر پرائیویٹائزیشن پروگرام سٹارٹ کیا, مگر اب 3 سال میں نہ یہ کوئی لاس میکنگ اینٹی کو ریفارم کر سکیں, نہ یہ اس کو ریسٹرکچر کر سکیں, نہ ہی اس کو یہ پرائیویٹائز کر سکیں. اور پرفارمنس میں اگر ہم دیکھیں تو میں ویری بریفلی چند مثالیں دوں گا. جو گیس کی 2 مین کمپنیز ہیں SNGPL اور SSGC, یہ دونوں PMLN کے ٹائم پہ پروفیٹیبل تھیں, یہ دونوں اب لاس میکنگ ہو گئی ہیں PTI میں. اسی طرح اسٹیل ملز کی اگر آپ مثال دیکھیں تو یہ ان کی ہپوکریسی کی ایک عظیم مثال ہے کہ جب PMLN نے اپنے دور میں اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی اور اس ٹائم پہ ورکرز کا خاص خیال رکھتے ہوئے, ان کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے کوشش کرتے رہے, تو اس ٹائم پہ انہوں نے وہ ساری ایفرٹس انڈرمائن کی اور کہا کہ یہ پرائیویٹائز نہیں ہونی چاہیے, اس کو چلانا چاہیے, اور آتے ہی انہوں نے سارا عملہ فارغ کر دیا جی, انہوں نے آ کے سارے ورکرز کو فائر کر دیا. پاور سیکٹر کے اوپر میں جی ویری بریفلی بولوں گا کیونکہ اس پہ شاید خاقان عباسی صاحب ول شیڈ لائٹ آن سرکولر ڈیٹ لیٹر آن. مگر اگر آپ یہ پرفارمنس دیکھ لیں ہماری پاور سیکٹر میں بھی, تو بل کلیکشن ریٹ میں بھی کمی آئی ہے جی. PTI کے دور میں 93% سے 89%, پہلے 82% پہ بھی چلی گئی تھی, مگر اوور آل بھی ہمارے دور میں جو بل کلیکشن ریٹ تھا اس سے کم ہے. اسی طرح جو ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں وہ بھی جو ہیں جی بڑھ گئے ہیں. ہمارے دور میں 18% تھے,
اب اس سے بڑھ گئے ہیں. سرکولر ڈیٹ جو کہ تقریباً 1100 ارب تھا ہمارے ٹائم پہ وہ 2800 ارب ہو گیا ہے, اور یہ اس کے باوجود کہ پاور ٹیرفس جو ہیں وہ آن ایوریج 60% بڑھائے گئے ہیں اس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دور میں, مگر اس کے باوجود اس سے بھی زیادہ اسپیڈ سے سرکولر ڈیٹ بڑھتا رہا ہے جی. اور اوور آل آئی مین آپ خود دیکھ لیں کہ کوئی بھی ایک اینٹی نہیں ہے جو کہ جس کی طرف پی ٹی آئی گورنمنٹ پوائنٹ کر کے کہہ سکے کہ جی یہ دیکھیں پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں کیا بہتری آئی ہے جی. نیکسٹ سلائڈ. لاسٹلی جی, مائی ٹائم از آلسو اباؤٹ ٹو اینڈ. یہ بس ایک فگر تھا, دس از آلسو این انڈیکیٹر پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی پرفارمنس دکھانے کے لیے. یہ اسٹیٹ بینک کے فگرس ہیں کہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کا ٹوٹل ڈیٹ مارچ 2021 تک جون 2018 کے کمپیریزن میں 73% بڑھ چکا ہے. 1400 ارب روپے تھا پہلے, اب 2400 ارب ہو گیا ہے جی. اور خاص طور پہ اگر آپ ایکسٹرنل ڈیٹ دیکھیں جو وچ از اوڈ ابراڈ, وہ تقریباً ٹرپل ہو گیا جی. 325 بلین روپیز تھا اور اب 942 بلین روپیز ہو گیا ہے, 190% کا انکریز ہے جی. تو دس از آلسو اے گڈ انڈیکیٹر کہ پی ایس سیز کی کیا پرفارمنس رہی ہے جی. ود دیٹ آئی تھنک مائی ٹائم ہیز اینڈیڈ. تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ اٹینشن جی. تھینک یو. بہت شکریہ بلال.